احسن العلوم کے پرنسپل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا ابو البیان ہاشمی صاحب، انہوں نے محبت سے یاد کیا۔ اللہ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اس عرصے میں امام اہل سنت بنگلہ دیش میں استاذ العلماء حضرت قبلہ الحاج مولانا نور الاسلام ہاشمی صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب، حضرت مولانا عبید الحق نعیمی صاحب اور بڑے بڑے علماء رخصت ہو گئے۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو موجود ہیں اسٹیج پر، میں سب کو نہیں جانتا، سب سے دعائیں چاہتا ہوں۔ یہ جتنے بھی سنی علماء ہمارے سروں کا تاج ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے اور مخلوق کو ان سے بہت نفع پہنچے۔ مجھے بنگالی نہیں آتی، لیکن میری اردو بہت آسان۔ اب عمر اتنی نہیں ہے کہ بہت زیادہ جوش سے بولوں، آہستہ آہستہ دھیمے لہجے میں بولتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ایمان والوں کو میری باتیں سمجھ آئیں گی۔ ایک اعلان کر رہا ہوں بغیر کسی کی اجازت کے، اپنی ذمہ داری پر۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دنیا سن رہی ہے۔ یہ جو میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں مولانا ابو البیان ہاشمی صاحب، ان سے مسلکی طور پر، عقیدے کے لحاظ سے جس کسی کو کوئی شکایت ہو، کوئی اعتراض ہو، میں 4 دن یہاں ہوں، میرے پاس آئے، مجھے بتائے۔ اگر اس کا اعتراض صحیح ہوگا، میں ان سے رجوع کرواؤں گا، اور اگر اعتراض صحیح نہیں ہوگا تو اعتراض کرنے والے کو رجوع کرنا پڑے گا۔ میری کوشش ہے تمام سنی محبت کے ساتھ مل کر رہیں۔ ان کے والد کو یہاں سب مانتے ہیں، تو اب جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، ہم سب سنی ایک ہو جائیں، اور ایک ہونے کا ایک ہی اصول ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جن عقیدوں کی ترجمانی کی ہے، اس کے مطابق ہم سب سنی ہیں، اور وہی سنیت ہے۔ جو اعلیٰ حضرت سے ہٹے وہ سنی، اونچی کہہ دیں، نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ بات میں نے اپنی ذمہ داری پہ کی ہے، کیونکہ
غلط فہمی یا سنا کر کوئی بات کر رہے ہیں تو آئیں تحقیق کریں، جو سچا ہو اس کو سچا کہیں، جو غلط ہو وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور باہم شیر و شکر ہو جائیں۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ مہینہ ہے ربیع الاول کا، اور اس میں میرے پاس پاکستان میں ایک دن میں کئی پروگرام ہوتے ہیں۔ بہت پروگرام چھوڑ کر آپ کے پاس آیا ہوں، اور وہاں بھی نبی کا کام کرنا ہے، یہاں بھی انہی کا کام کرنا ہے۔ اللہ تعالی قبول فرمائے۔ آپ سب محبت کے ساتھ آئے، اللہ ہم کو کل قیامت کے دن بھی نبی کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله العلي العظيم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ بہت تھوڑا ٹائم ہے، بہت زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا، کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے
اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو تین باتیں شروع میں سن لیں۔ پہلی بات، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں۔ جو مسلمان ہے وہ کہے الحمدللہ ہم۔ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں گا، آپ جواب دیں گے، ٹائم لگے گا۔ مسلمان کہتے ہیں گردن رکھ دینے والا۔ مسلمان کا معنی گردن رکھ دینے والا، سراپا پورا کا پورا تسلیم و رضا ماننے والا، قبول کرنے والا بن جانا، یہ مسلمان کا معنی ہے۔ اسلام مصدر ہے، گردن نہادن، گردن رکھ دینا، تو مسلمان کا معنی ہوا گردن رکھ دینے والا۔ اللہ کا، اس کے رسول کا حکم ارشاد آ گیا تو آگے سے اگر مگر نہیں کرنا، دل و جان سے ماننا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہمارے دین کی بنیاد، ہمارے عقیدوں کی بنیاد کسی مدرسے کے مفتی کا قول نہیں ہے، کسی امام کا فرمان نہیں ہے۔ ہمارے عقیدوں کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے۔ اللہ کا فرمان، اس کے نبی کا صحیح فرمان۔ جو اللہ کا فرمان، جو نبی کا فرمان، اس کو سن کر جس کے ماتھے پر بل آ جائے، چہرہ پریشان ہو جائے، دل میں تنگی آ جائے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب ہر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ قادیانی، مرزائی، وہ بھی خود کو مسلمان کہتا ہے، حالانکہ نبی کو آخری نبی، میرے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، پھر بھی خود کو مسلمان کہتا ہے۔ قرآن میں تحریف، تبدیلی کرتا ہے، پھر بھی خود کو مسلمان کہتا ہے۔ کوئی وہ ہے جو اللہ کے لیے غلط باتیں کرتا ہے۔ کتابوں میں لکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، اور فتویٰ دیا کہ اللہ نے جھوٹ بولا، معاذ اللہ، وہ بھی خود کو مسلمان کہتا ہے۔ کوئی ہے جو یہ کہتا ہے کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، معاذ اللہ، وہ بھی خود کو مسلمان کہتا ہے۔ کوئی ہے جو خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال بتاتا ہے کہ علم والوں کے نزدیک یہ معنی درست نہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ وہ بھی ہے جو نبی کو ملنے والے علم غیب کو جانوروں اور پاگلوں جیسا کہتا ہے، معاذ اللہ، وہ بھی خود کو مسلمان کہتا ہے۔ تو کیا یہ مسلمان ہے؟ آواز نہیں۔ وہ بھی ہے جو اللہ کا جسم مانتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ بہت بھاری ہے، کرسی پر بیٹھا ہے، اس کا وزن اتنا ہے کہ کرسی چڑ چڑ کر رہی ہے، معاذ اللہ، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔
کچھ ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے، کچھ ہیں جو صحابہ کو نہیں مانتے، گالیاں دیتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ مسلمان ہیں؟ نہیں۔ اللہ کا شکر، اس نے ہمیں اہل سنت و جماعت بنایا۔ ہم اللہ کو، اس کے رسول کو، قرآن کو، نبی کے اہل بیت کو، صحابہ کو جیسا ماننا چاہیے ویسا مانتے ہیں۔ ولی کے معنی جانتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں۔ اولیاء، ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے۔ غوث پاک کون ہے؟ اللہ کے ولی۔ خواجہ غریب نواز کون ہے؟ اللہ کے ولی۔ حضرت بایزید بستامی کون ہے؟ اللہ کے ولی۔ اللہ نے جتنے ولی بنائے سارے سنی بنائے۔ کسی اور فرقے میں آپ کو عالم مل جائیں گے، ولی نہیں ملے گا۔ یہ ہمارے سچے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ غوث پاک کا لقب محی الدین، خواجہ غریب نواز کا لقب معین الدین، خواجہ نقشبند کا لقب بہاء الدین، حضرت خواجہ سہرورد کا لقب شہاب الدین۔ تو سنو مجھ سے، محی الدین ہمارے پاس، معین الدین ہمارے پاس، بہاء الدین ہمارے پاس، شہاب الدین ہمارے پاس، قطب الدین ہمارے پاس، فرید الدین ہمارے پاس، نظام الدین ہمارے پاس، نصیر الدین ہمارے پاس، مصلح الدین ہمارے پاس، شمس الدین ہمارے پاس، جلال الدین ہمارے پاس۔ دین بھی ہمارے پاس ہے، دین والے بھی ہمارے پاس ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت فرقہ ناجیہ۔ اب ہم کو لوگ بریلوی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ سب کہو۔ ہم نرے بریلوی نہیں ہیں، سنی بریلوی ہیں۔ آپ سب یاد کر لو، ہم کون ہیں؟ سنی بریلوی۔ کون ہیں؟ یہ جتنے بیٹھے ہیں جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، 60 سال سے زیادہ عمر ہے جن کی، ان سے پوچھو کھانا پکاتے ہیں گھی سے، پہلے اس کو گھی بولتے تھے، کبھی اس کے ساتھ اصلی گھی، خالص گھی، دیسی گھی نہیں بولتے تھے۔ کیا بولتے تھے؟ گھی۔ کبھی نہیں کسی نے کہا یہ خالص ہے، اصلی ہے، دیسی ہے، صرف گھی کہتے تھے۔ جب بناسپتی نکلا، دوسرا نقلی والا آ گیا، تو اب پہچان ضروری ہو گئی، اب فرق کرنا ضروری ہو گیا کہ یہ اصلی ہے، یہ نقلی ہے۔ تو جو بناسپتی نقلی آئے انہوں نے بھی خود کو سنی کہنا شروع کر دیا، تو اب پہچان ضروری ہو گئی۔ تو اب سمجھنے کے لیے بات کی ہے، تو اب اصلی سنی وہی ہے جو بریلوی ہے۔ یہ امام اہل سنت بھی بریلوی تھے، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں خود سے کوئی عقیدہ نہیں دیا، بلکہ صحیح عقیدوں کی ترجمانی کی ہے۔ الحمدللہ ہم اسی پر قائم ہیں اور قائم رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اسی پر قائم رکھے۔ آئی سمجھ میں؟ مہینہ ہے ربیع الاول کا، ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی،
اس کائنات میں پہلی بہار آئی تو کب آئی؟ جب میرا نبی آیا۔ عرب میں موسموں کے نام سے مہینوں کے نام ہیں، مگر نبی جمعہ کے دن پیدا نہیں ہوئے، جمعرات کو پیدا نہیں ہوئے، ہفتے کے دن پیدا نہیں ہوئے، اتوار کے دن پیدا نہیں ہوئے، منگل کے دن پیدا نہیں ہوئے۔ اگر ان دنوں میں پیدا ہوتے دوسرے کہتے یہ ہمارے دن ہیں، ہفتہ یہودیوں کا دن ہے، اتوار عیسائیوں کا دن ہے، منگل ہندوؤں کا دن ہے، اسی طرح دوسرے لوگوں کے دن۔ جمعہ لوگ کہتے جمعے کی وجہ سے نبی کو فضیلت۔ اللہ نے نبی کو پیر کے دن پیدا کیا کہ دنیا جان لے نبی کو کسی کی وجہ سے فضیلت نہیں، بلکہ جس کو درجہ مرتبہ ملا ہے نبی کی وجہ سے ملا۔ اور اس دن کو پیر کیوں بولتے ہیں؟ کہ ساری کائنات کا پیر آیا ہے اس دن میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے والد صاحب کا کلام یاد رکھتے ہو، مجھے پتا ہے یہاں سارے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ آؤ دو شعر پھر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار۔ پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار نبی جی اللہ اللہ۔ 12 ربیع الاول کو آیا در موتی کو کہتے ہیں، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ آپ تو کہو گے کہ جس کا باپ چلا جائے بچہ وہ یتیم ہوتا ہے۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ آؤ اگر نہیں معلوم تو بتاؤں۔ دنیا بھر کے موتیوں میں سے ایک خاص موتی ہوتا ہے، پرل موتی، لؤلؤ کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں جتنے موتی ہیں ان میں ایک خاص موتی ہوتا ہے اور اس جیسا کوئی اور نہیں ہوتا، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ نبی پاک اللہ کے وہ موتی ہیں ان جیسا کوئی اور۔ 12 ربیع الاول کو آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ یتیمۃ الدہر اللہ اللہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ دن پیر، حدیث سے ثابت، ربیع الاول کی 12 تاریخ۔ کون سی تاریخ؟ 12 مشہور اور مستند۔
کوئی اگر کہتا ہے کہ جی 9 تاریخ ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ 9 کو منا لے۔ اگر اس کے نزدیک 9 تاریخ ہے تو وہ 9 کو منائے، ہم تو روز مناتے ہیں، صبح و شام مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نبی پاک کی ولادت ہے، خلقت نہیں ہے۔ یہ 12 ربیع الاول پیر کے دن مکہ مکرمہ میں پیدا ہونا ولادت ہے، خلقت۔ خلقت کب ہوئی؟ ساری کائنات سے پہلے۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، حدیثیں موجود ہیں، یہاں علماء کا جمع غفیر ہے، آپ کو سناتے رہتے ہیں۔ مشہور حدیث المصنف امام عبد الرزاق میں اور اس کے بعد دیگر کتابوں میں موجود۔ پہلے وہ نسخہ ملتا نہیں تھا، اب نسخہ بھی مل گیا ہے۔ انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، وہ چھپا نہیں سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، نبی پاک سے پوچھتے ہیں مجھے خبر دیجئے، اخبرنی، مجھے بتائیے اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ کون پوچھ رہا ہے؟ صحابی، کہیے گا، آواز لگائیں، صحابی۔ کس سے پوچھ رہا ہے؟ نبی سے۔ تو صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو یہ بات بھی معلوم ہے، ورنہ حضور کہہ دیتے میرا کام قرآن پڑھ کے سنانا، اللہ کی آیتیں سنانا، تم کو دین سکھانا، اللہ نے کب کس کو پیدا کیا، یہ تم کیسا سوال کر رہے ہو؟ نہیں، صحابی کا عقیدہ کہ نبی کو سب خبر ہے اور نبی منع نہیں کرتے بلکہ بتاتے ہیں، تو مان لیجئے میرے نبی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ حضور نے بتایا اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ صرف اتنا بیان ہوتا تو گنجائش تھی بات کرنے کی، نبی نے آگے تفصیل بتا دی، نہ اس وقت لوح تھا، نہ قلم، نہ عرش، نہ کرسی، نہ فرشتے، نہ زمین، نہ آسمان، کچھ نہیں تھا، بس اللہ تھا۔ اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، تو ساری کائنات میں سب سے پہلے کیا بنا؟ نبی کا نور۔ کیا بنا؟ کیا بنا؟ نبی کا نور۔ اور حضور فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، باقی تمام مخلوق میرے نور سے ہے۔ تو اللہ بیچارے قطب بنگال جو ہیں ان کی آواز کمزور میری طرح، لیکن نعرے کا جواب تو صحیح دیا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور نے بتا دیا ساری کائنات سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو بنایا۔ یہ حدیث پڑھنے والا کہتا ہے کہ اللہ کا اتنا نور کم ہو گیا جتنا نبی میں آیا، اللہ کا اتنا نور کم ہو گیا، کیونکہ ان کی عقل ٹھکانے نہیں ہے، تو ان کو ایسی باتیں سوچتی ہیں۔ نور ٹکڑے ہونے سے پاک ہے۔ آپ بھی کہیے نور ٹکڑے ہونے سے، اونچی بولے، پاک ہے، نور ٹکڑے ہونے سے پاک ہے۔ میں آسان سی بات سمجھاؤں، آپ یہاں موم بتیاں لگا دیں، دیے لگا دیں،
ایک دیے سے 100 جلا دیں تو کیا اتنا نور پہلے کا کم ہو جائے گا؟ ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، انہوں نے کپڑے کا تھان سمجھا ہوا ہے کہ 1 گز اس میں سے نکالیں گے تو کم ہو جائے گا۔ نہ روح ٹکڑے ہوتی ہے نہ نور ٹکڑے ہوتا ہے، اللہ نے اپنے نور کے فیض سے نبی کے نور کو بنایا۔ یہ بنانے والا رب جانے اور بننے والا نبی جانے۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، یا تو مجھے ٹائم دیتے تو پھر میں آپ کو بتاتا بہت ساری مثالیں دے کر۔ مختصراً عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا۔ وہ نور باعث تخلیق کائنات ہے۔ اللہ نے اس نور کو گزارا، جتنے مرحلوں سے گزارنا تھا، پھر گزار کر اللہ نے اس میں جو فیضان رکھنا تھا وہ رکھا، اور یہ نور حضرت آدم کی پیشانی میں رکھ دیا، ان کی پشت میں رکھا، ان کی پیشانی سے چمکتا تھا۔ یہ نور اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو۔ فرشتے جھک گئے سجدے میں مگر ایک تھا جو اکڑا رہا، وہ جھکا کیونکہ وہ فرشتہ نہیں تھا۔ کون تھا وہ؟ چلو جی آپ جانتے ہو اچھی طرح، بڑی خوشی کی بات، وہ ابلیس تھا، شیطان تھا۔ وہ جھکا کیوں نہیں جھکا؟ اس لیے کہ اس کو نور نظر نہیں آیا۔ اس کو نور سمجھا دوں، یہ ماشاءاللہ آپ کی اس انجمن نے میلاد کے لیے قمقمے لگائے ہیں، چراغاں کیا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ میں نور ہوگا تو ہی یہ نظر آئے گا نا، اگر آنکھ میں نور نہیں تو یہ نظر بھی نہیں۔ پتہ چلا نور کو دیکھنے کے لیے بھی نور چاہیے، نور کو دیکھنے کے لیے بھی نور چاہیے۔ جس کی آنکھ میں نور ہوگا اس کو چاند سورج ستاروں کا نور نظر آئے گا، اور جس میں ایمان کا نور ہوگا اس کو نبی کا نور نظر آئے گا۔ جس میں ایمان کا نور نہیں اس کو نظر۔ اور سمجھاتا ہوں، ہم سب نے ایک دن مرنا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ آپ ڈر گئے ہو؟ مرنا ہے یا نہیں؟ جو وہ نہیں بول رہے ان کو بھی مرنا پڑے گا، ٹائم آئے گا تو وہ بھی مرے گا۔ قبر میں جائیں گے، قبر کوئی بھی ہو، برزخ ہے، جائیں گے، مٹی ڈال کے باقی لوگ آ کے بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ قبر میں سرکار آئیں گے یا نہیں؟ دیدار ہوگا یا نہیں؟ ابو جہل نے نبی کو دیکھا تھا، عتبہ اور شیبہ نے نبی کو دیکھا تھا، مگر قبر میں پہچانے نہیں۔ لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون۔ اور مومن کیا کہے گا؟ ایمان والا کیا کہے گا؟ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، اور فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتو کیوں اٹھوں، کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتو کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں، مر کے پہنچا ہوں یہاں، اس دل ربا کے واسطے۔ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ ان کو پہچانا یا نہیں؟ میں تو موت کا انتظار کرتا تھا، کب موت آئے، کب ان کا دیدار ہو۔
ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے حضور کو دیکھا مگر قبر میں انشاءاللہ پہچانیں گے، قبر میں پہچانیں گے۔ کافروں نے دیکھا تھا مگر پہچانے نہیں۔ پتہ چل گیا نبی کی پہچان کے لیے آنکھ کا نور نہیں چاہیے، ایمان کا نور چاہیے۔ اللہ اکبر، زندہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کی پہچان ہوتی ہے تو ایمان کے نور سے، اور کیسی ہوتی ہے؟ ایمان والا جھوم جاتا ہے جب قبر میں فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ علماء کہتے ہیں نا ما کنت تقول، ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں پاسٹ ٹینس۔ کیا کہتا تھا، یہ نہیں کیا کہتا ہے۔ تو ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے یاد کرا دیا۔ وہ پوچھیں گے کیا کہتا تھا، ہم جھوم جھوم کے کہیں گے ہم کہتے تھے سب سے اولا آنا۔ میں نے ایک مصرع پڑھا ہے، ایک لائن پڑھی ہے، پوری محفل جھوم رہی ہے۔ قبر میں پڑھیں گے فرشتے جھوم رہے ہوں گے، سب سے اولا سب سے بالا ہو بالا۔ آپ کو ایک مسئلہ اور سمجھا دوں، آسان لفظوں میں آ گئی ہے بات تو یہ بھی کر لیتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے فضیلت، کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے افضلیت۔ ایک ہے فضیلت اور ایک ہے افضلیت۔ سمجھانے کے لیے آپ سے کہوں، یہ دو افراد بیٹھے ہیں، میں نام نہیں جانتا، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، ناراض تو نہیں ہوں گے آپ لوگ۔ میں کہوں کہ جی یہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہیں، میں کہوں گا جی ان کی آنکھیں بہت اچھی ہیں، ان کی آواز بہت اچھی ہے، یہ بہت کچھ جانتے ہیں، یہ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، تو یہ ان کی کیا ہوگی؟ خوبیاں۔ کیا ہیں؟ اچھائیاں ان کی، کوالٹیز۔ پھر میں دوسرے کی کہوں کہ یہ ہیں، یہ بھی ان کی، یہ باتیں ہوں گی فضیلت کی۔ یہ کیا ہوں گی؟ یہ کیا ہے؟ ساتھ دیجئے میرا، کیا ہے؟ فضیلت، خوبیاں۔ اب ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ میں اگر یہ کہہ رہا ہوں یہ اچھے ہیں تو آپ میری بات بھی سن لیں گے، مگر ان میں افضل کون ہے وہ میری بات سے ثابت ہو سکتا۔ اس کے لیے افضل ہونے کا مطلب اللہ کے نزدیک درجہ کس کا زیادہ ہے، اللہ کے زیادہ قریب کون ہے، یہ میں جواب دے سکتا نہیں۔ اس کے لیے قرآن حدیث کی مضبوط دلیلیں چاہیے، قرآن حدیث کی مضبوط دلیلیں چاہیے۔ جب تک وہ نہیں ہو ہم افضل کہہ سکتے نہیں۔ میرا نبی سب سے اعلیٰ۔ اب جب سب کہہ رہے ہیں تو اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے 6 سمتوں میں جتنے ہیں میرا نبی سب سے اعلیٰ، اور اس کے لیے قرآن حدیث کی دلیل چاہیے، تو پورا قرآن گواہی دے رہا ہے میرے نبی جیسا برابر ہونا تو دور کی بات، میرے نبی جیسا بھی کوئی نہیں۔ اب اگلا مسئلہ سن لو، ہم صحابہ میں حضرت ابو بکر کو نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں، تو اپنے ذریعے نہیں مانتے، اس کے لیے بھی قرآن اور حدیث کی دلیلیں ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں سب سے، تو کیا مطلب یہ کچی بات نہیں ہے، یہ یقینی بات ہے۔ خیر یہ بات آ گئی، میں نے کہا مسئلہ بتا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے دیکھا مگر نہیں پہچانے، ہم نے نہیں دیکھا مگر پہچانیں گے۔ کیوں؟ کہ نبی کی پہچان کے لیے کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟
ایمان کا نور. اگر ایمان کا نور نہیں ہے تو نبی نظر آتا نہیں. شیطان نے سجدہ نہیں کیا, فرشتے جھک گئے, کیونکہ فرشتوں کو حضرت آدم کی پیشانی میں نبی کا نور نظر آ گیا, وہ نور لینے کے لیے جھک گئے. شیطان کو نظر نہیں آیا, اس کی نظر خاک پر رہی. یہ تو خاکی ہے, اس نے دیکھا نہیں, اس کو نظر آیا نہیں. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا, نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا. تو وہاں سے دو گروپ بن گئے. کیا بن گئے؟ جب شیطان کی نظر صرف خاک پر رہی, اللہ نے کہا نکل یہاں سے. اس نے کہا یا اللہ میری 6 لاکھ برس کی نماز, میرا عقیدہ توحید, میرا علم. اللہ نے کہا اٹھا. اس نے اس دن سے بسترا اٹھایا ہوا ہے, آج تک گھوم رہا ہے یا نہیں گھوم رہا ہے. وزن زیادہ تھا, اس کو کلی چاہیے تھے, وزن اٹھانے والے لوڈر چاہیے تھے, ملے یا نہیں ملے. یہ بھی نبی کو نور مانتے نہیں. اور ہم سنی کیا کہتے ہیں, نبی کی بارگاہ میں کیا کرتے ہیں, میں گدا تو بادشاہ بر دے پیالہ نور کا, میں گدا تو بادشاہ بر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور. سورہ حدید نکالو, پارہ نمبر 27. قیامت کا دن ہوگا. کون سا دن؟ قیامت کا دن, جب سب نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اس دن مومن مرد اور مومن عورتیں جب چلیں گے, اللہ فرماتا ہے یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم. جب مومن مرد اور عورتیں چلیں گے تو ان کا نور, مومن مردوں عورتوں کا نور. علماء بیٹھے پوچھو ان سے, نورہم ان کا نور. یہ تو نبی کو نور نہیں مانتے, قرآن مومن مردوں عورتوں کا نور بیان کر رہا ہے. جب یہ قیامت کے دن چلیں گے تو ان کے ساتھ اور ان کے آگے ان کا نور چلے گا. جب چلے گا تو یوم یقول المنافقون والمنافقات, تو منافق مرد اور عورتیں کہیں گے للذین آمنوا, ایمان والوں سے, انظرونا, ہماری طرف دیکھو. کیا کہیں گے؟ کون کہیں گے؟ منافق. منافق کس کو کہتے ہیں؟ جس کے منہ پر ایمان کا کلمہ, دل میں ایمان نہیں. وہ کہیں گے ایمان والوں سے ہماری طرف دیکھو. کیوں؟ نقتبس من نورکم, تاکہ تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں. پھر نورکم, یہاں نبی کو نہ نور ماننے والے ذرا سوچیں, قرآن پڑھیں. من نورکم, تمہارے نور میں سے کچھ نور لے لیں. تو مومن ہوں گے بڑے پکے, مومن کچا نہیں ہوتا. مومن کہیں گے یہ نور یہاں نہیں ملتا. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, لوٹ جاؤ جہاں سے آئے ہو اور جا کر نور مانگو. یہ نور یہاں نہیں ملتا, یہ ملتا تھا بارگاہ مصطفیٰ سے. اور کس کو ملتا تھا؟ جو جھولی پھیلا کے کہتا تھا میں گدا تو بادشاہ بر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. تو حضور کی
کی بارگاہ میں جو جاتے ہیں نور کے سوالی بنتے ہیں. بولو نور ملتا ہے یا نہیں؟ اچھا ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں. حوالہ چاہیے؟ یہاں علماء موجود، کتابیں موجود، نکال کے دکھا دیں گے. جب مومن پل صراط سے گزریں گے، کہاں سے؟ پل صراط وہ پل ہے جو جہنم میں آگ کے گڑھے کے اوپر بنا ہوا ہے، بال سے باریک، تلوار سے تیز. روایات کے مطابق 500 سال کا رستہ، نیچے آگ جل رہی ہوگی، اس پر سے گزرنا ہے. تو جب نبی کے غلام گزریں گے تو اس آگ میں سے آواز آئے گی، جز یا مؤمنو فإن نورک اطفأ لہبی. اے نبی کے غلام جلدی سے گزر جا، تیرا نور میری آنکھ کو بجھا رہا ہے. یہاں تو نور ایکا کا لفظ ہے، یہ نبی کو نور نہیں مانتے. اچھا اللہ ہم سب کو مکہ لے جائے، ہم سب جائیں، حج کریں، عمرہ کریں. وہاں ایک پہاڑی ہے جس کے اوپر غار ہیرا ہے، اس کا نام کوئی بتائے گا؟ ماشاءاللہ آواز آئی، جبل نور. جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اس کا نام نور رکھا ہے. ماننے پہ آئیں تو پتھر کو نور مان لیتے ہیں، نہ ماننے پہ آئیں تو نبی کو نور نہیں مانتے. ان کی عقل کا حال دیکھ لو. تو میرے نبی کا نور ساری کائنات سے پہلے اللہ نے بنایا. یہ ساری کائنات اسی نور کا فیضان، حضرت آدم سے ان کے بیٹے شیش میں، اسی طرح نبیوں میں ہوتے 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 ہمارے نبی کے والد ماجد تک یہ نور آیا. تو میرا نبی اللہ کا نور ہے. جو مانتے ہیں وہ کہے میرا نبی اللہ کا، اللہ کا. اب بحث کریں گے جوہر ہے، عرض ہے، یہ ہے، وہ ہے، حصی ہے، معنوی ہے. تو تمہاری یہ بحثیں تمہاری پیدائش کے بعد شروع ہوئی ہیں. نبی پہلے سے نور ہے، اور اللہ جانے جس نے بنایا اور نبی جانے جو بنا. تو ہم بحثوں میں نہیں پڑتے، ہم ان کو اپنا سچا نبی مانتے ہوئے اللہ کا نور مانتے ہیں. اچھا تو رفع الاشیاء بازدادہا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. دن کا پتہ چلتا ہے رات سے، بدبو کا پتہ چلتا ہے خوشبو سے. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ تو ظلمت کی ضد بشر ہے یا ظلمت کی ضد نور ہے؟ اونچی بھئی، نور کی ضد ظلمت اور ظلمت کی ضد نور. تو جو نبی کو نور نہیں مانتا تو پھر کیا مانے گا؟ ہاں سنو، وہ بشر ہیں، وہ بلا شبہ بشر ہیں، مگر کیسے بشر ہیں؟ میرے تمہارے جیسے بشر نہیں، وہ بے مثل بشر ہیں، بے مثال بشر ہیں. ان کی بشریت جبریل کی نورانیت سے افضل ہے. اور کتنی افضل ہے یہ میں اور آپ بیان کر سکتے نہیں. نبی کے مرتبے کے لیے قصیدہ بردہ پڑھا جا رہا تھا یہاں، اس میں بھی لیس لہو حد کے الفاظ ہیں. نبی کی شان کی کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں، کوئی حد. ہم بس اتنا جانتے ہیں وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں. وہ ہے کیا مگر، وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے. تو میرے نبی جیسا اونچی کہیے کوئی نہیں، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا. میرے نبی جیسا ہو سکتا بھی نہیں. بس 2-3 منٹ باقی ہیں جو مجھے ٹائم دیا، اس میں یہ مسئلہ سن لو، باقی تقریریں بعد میں. لوگ کہتے ہیں تم کہتے ہو نبی جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، تو تم اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہو. اللہ چاہے تو کروڑوں بنا ڈالے. میں نے کہا ہم اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کر رہے. اللہ چاہے تو بنا سکتا ہے مگر بنائے گا نہیں. بنا سکتا ہے مگر بنائے گا نہیں. کیوں کہ اللہ اپنی بات کے خلاف نہیں کرتا. قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کو آخری نبی کہہ دیا.
اب میرے نبی جیسا کوئی آئے تو پھر حضور آخری نبی نہیں رہیں گے، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے کہ میرے نبی جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ وہ اللہ نے ان پر نبوت ختم کر دی، تو ساری کائنات نور محمدی کا فیضان ہے۔ کس کا فیضان ہے؟ اسی لیے جب جاتے ہیں مدینہ یا کہیں بھی محفل میں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے۔ یہ جو لائٹ لگی ہے یہ آپ کے چہرے کو چمکا سکتی ہے، آپ کے وجود کو، کپڑوں کو چمکا سکتی ہے، آپ کے اندر بھی اثر کر سکتی ہے۔ یہ اونچی تو اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ نہیں کہہ رہے مجھے بھی چمکا دے، نہیں، میرا دل چمکا دے۔ کیا مطلب؟ کہ دل تک روشنی پہنچانا نبی تیرے سوا کسی کا کام نہیں ہے، تو میرا دل بھی چمکا دے۔ اور جب دل چمک جاتا ہے تو پھر دل مدینہ بن جاتا ہے، پھر عاشقوں کو بیٹھے بیٹھے مدینہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح عقیدوں پر قائم رہیں اور نبی پاک کا محبت سے میلاد منائیں۔ تو مجھے جو موضوع دیا گیا میں نے اس میں کچھ اور باتیں ملا کر تھوڑی سی دیر بعد آپ کو کچھ باتیں پہنچائیں۔ ابھی 2-3 دن اور ہوں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی اور موضوع ملیں گے، بیان کروں گا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کرسی جھکے توہین احمد کے لیے اٹھ کھڑے ہم